بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في كتابه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. معزز بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں اور نوجوان بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں پر ضروری ہے کعبۃ اللہ کا ارادہ کرنا، حج کرنا. من استطاع إليه سبیلا، ان لوگوں پر جو کعبۃ اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں. حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، نمبر 1 لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا. نمبر 2 نماز پڑھنا. نمبر 3 زکوٰۃ دینا. نمبر 4 روزے رکھنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا. نمبر 5 حج ادا کرنا. ان 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے. قرآن کریم کی آیت سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک سے حج کے فرض ہونے، اسلام کی بنیاد ہونے، اسلام کے اہم ارکان میں ہونے کا ہمیں حکم معلوم ہوا. حج ایک اہم فریضہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں فرمایا ہے. لازم، ضروری اور واجب قرار دیا ہے. علی الناس، لوگوں پر ضروری ہے. علی کا مطلب ہوتا ہے ضروری. کئی معنی آتے ہیں علی کے. ان کئی معنوں میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ لازم اور ضروری چیز. تو علی الناس لوگوں پر ضروری ہے. کن پر ضروری ہے؟ فرمایا ان پر جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتے ہیں. اتنے پیسے ان کے پاس ہیں کہ ان پیسوں سے وہ یہاں سے وہاں تک جانے کے اپنے سفر کا سارا خرچہ برداشت کر سکتے ہوں اور واپس آنے تک کا گھر والوں کی ضروریات کا انتظام کر کے اور رکھ کر کے سکتے ہوں. ایسے لوگوں پر حج کرنا فرض اور ضروری ہو جاتا ہے، اس کا ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے. اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں اہم ہیں.
اس کے بغیر ایمان اور اسلام نامکمل، ادھورا اور ناقص ہے۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر یہ نہ ہو تو اسلام ہی نہیں ہے۔ 5 بنیاد ہے اسلام کے، 5 ستون ہیں، 5 ارکان ہیں۔ جس طرح کسی چھت کی بنیاد اس کے ستونوں پر ہوا کرتی ہے، اگر اس کے پلر نہ ہو اور اس کے ستون نہ ہو تو چھت قائم نہیں ہو پائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے فرمایا اسلام ایک چھت کی طرح ہے اور اس کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے، 5 پلروں پر ہے، 5 عمود پر ہے۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ، یہ تو بیچ کے ستون کی طرح ہے، اگر یہ نہ ہو تو پورا خیمہ زمین پر آ گرے گا۔ یہ تو لازم اور ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان ہی کا تحقق نہیں ہوگا۔ پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا اور 5واں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ بھی اہم چیز ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی نہ ہوگا تو عمارت ادھوری ہو جائے گی، نامکمل اور کمزور ہو جائے گی۔ صرف نماز نہ ہو تو ایک حصہ چھت کا گویا کہ گرنے کی طرف ہے، روزہ بھی نہ ہو تو اور عمارت کمزور، زکوٰۃ اور حج یہ ساری چیزیں نہ ہو تو عمارت پورے کو کمزور ہو جائے گی، بیچ میں صرف ستون باقی رہ جائے گا، چھت کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ اسی طرح اسلام کی عمارت کو قائم کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ تو ضروری ہے، اور قائم کرنے کے بعد اس کو باقی رکھنے کے لیے اور 4 چیزیں اور 4 ستونوں کی ضرورت ہے: نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ نماز کے بارے میں گفتگو الحمدللہ آتے رہتی ہے۔ روزہ، ابھی رمضان المبارک کا مہینہ گزرا اور ہم نے روزے کی اہمیت، فضیلت، فوائد اور روزہ نہ رکھنے کے نقصانات اور روزے کو باقی رکھنے کے احکام اور روزے کے جتنے متعلقہ امور ہیں، ساری باتوں کے تعلق سے گفتگو ہمارے سامنے آتی رہی اور یہ بھی ہم ہر سال سنتے رہتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کا تو الحمدللہ رمضان المبارک میں باضابطہ اہتمام ہوتا ہے۔ ایک رہ گیا عمل حج۔ حج اسلام کے اہم احکام میں سے ہے جو زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے۔ نمازیں دن میں 5 مرتبہ فرض قرار دی گئی ہیں اور 5 مرتبہ دن میں نماز ادا کرتے ہیں، اور جو نہیں کرتے ہیں ان کو احساس ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، اس لیے اس کی اہمیت سے ہم واقف ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک سال میں 1 مرتبہ آتا ہے اور ایک دن کے لیے نہیں بلکہ ایک مہینے کے لیے آتا ہے، پورا مہینہ روزے رکھنے کا اہتمام ہوتا ہے تو اس کی اہمیت بھی پتہ ہوتی ہے۔ زکوٰۃ بھی ہر سال ادا کرنا ہوتا ہے اور جس چیز میں سے نکالنا ہے، پیسہ، سونا، چاندی وغیرہ، یہ چیزیں ہمارے پاس ساری زندگی رہتی ہیں، اس لیے زکوٰۃ سے بھی واقفیت مشکل نہیں ہے۔ رہ گیا حج۔ حج اول پوری زندگی میں صرف 1 مرتبہ فرض ہوتا ہے، اور پھر وہ بھی تب ہوتا ہے جبکہ وہاں تک جانے کی استطاعت ہو۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ اپنے مال کا حساب نہیں رکھ پاتے، یا ہمارے گھر کی اپنی ذاتی ضروریات ہے، بچوں کی شادیاں ہیں، بچیوں کی شادیاں ہیں، آنے والے زمانے میں ہمیں گھر بنانا ہے، یا ہمیں اپنے فیوچر اور مستقبل کو سنوارنے کے لیے زمین خریدنا ہے، یا پیسے ہمیں کاروبار میں انویسٹ کرنا ہے۔ اس طریقے پر ہمارا بہت سارا پیسہ اور ہمارے پیسوں کا ایک بڑا حصہ کاروبار میں، اپنی ذاتی ضروریات میں، بچوں اور بچیوں کی شادیوں میں، اور اسی طریقے پر اپنے مستقبل اور فیوچر کو سنبھالنے اور سنوارنے میں لگ جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حج کا حساب کتاب ہم نہیں رکھ پاتے۔ اگر تھوڑے بہت پیسے جمع بھی ہو گئے تو اتنی تھوڑی سی مقدار میں حج واجب بھی نہیں ہوتا ہے۔ اب کیا کریں؟ حج کی طرف سے توجہ نہیں ہو پاتی، اس لیے اکثر و بیشتر اس سے عدم واقفیت ہوتی ہے، معلومات صحیح طور پر اس کے نہیں ہو پاتے ہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ حج کے تعلق سے ہمارے سامنے کچھ ضروری امور اور باتیں آئے، تو اس کی تفصیلی گفتگو تو انشاءاللہ تعالی حج کے ایام میں اگر جمعہ کا سلسلہ جاری رہا تو انشاءاللہ تعالی تفصیلی باتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ فی الحال چونکہ ہمارے اور آپ کے نبی آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کا سلسلہ چل رہا ہے، اور گفتگو یہاں تک آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً
تقریباً 61 سال کی ہو چکی ہے اور سن 8 ہجری ہے، ہجرت کے 8 سال گزر چکے ہیں اور سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا اور فتح مکہ مکرمہ کا تفصیلی واقعات اور حالات ہمارے سامنے آئے الحمدللہ اعلیٰ ذالک۔ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے باقی 3 سال، 2.5 سال یا 3 سال، ان 3 سالوں میں بھی بہت سارے حالات ہیں، جیسا کہ ہم نے کہا کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک حصہ ایک کمال ہے، ایک اعلیٰ درجے کو پہنچا ہوا مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک ایک بات امت کے لیے پیغام اور نصیحت ہے۔ ان ساری چیزوں پر تفصیلی گفتگو اگر ہم کریں تو شاید الفاظ کم پڑ جائیں، اور اگر اس کو کتابوں میں لکھا جائے تو شاید کتابوں کے اوراق بھی کم پڑ جائیں، سیاہی اس کی سوکھ جائے اور قلم شاید ختم ہو جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق کما حق ادا نہیں ہو پائے گا۔ اے آمنہ کے لاڈلے بتلا تجھے میں کیا کہوں، اے آمنہ کے لاڈلے بتلا تجھے میں کیا کہوں، گل سے تجھے تشبیہ دوں یا پھر تجھے چندہ کہوں، یا یہ کہوں یا وہ کہوں، میں ہوں پریشان کیا کہوں، دل نے کہا فوراً کہ عبادت خدا مولا کہوں۔ بس اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کے بعد اگر سب سے بڑی کوئی ہستی ہے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ رب العزت کے بعد اگر کوئی کامل ہستی ہے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ رب العزت کے بعد سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب سے بلند، سب سے عالی مقام اگر کوئی ہستی ہے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے بعد ساری کائنات میں علم اگر کسی کا زیادہ ہے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ ہے۔ اس طرح کہا جا سکتا ہے، اور بس باقی الفاظ میں، کتابوں میں، تحریر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پورا بیان نہ کسی نے کبھی کیا اور نہ کوئی کبھی کر سکتا ہے۔ بس ضروری باتیں، اہم چیزیں جو ہمارے لیے ویسے بھی اہمیت رکھتی ہیں، آپ کی ساری زندگی اہمیت رکھتی ہیں، لیکن ان میں سے کچھ باتیں وہ ہیں جو ہمارے لیے پورا پیغام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امت کو دینا چاہا ہے۔ ایسی باتیں الحمدللہ اس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو انہی میں سے کہ باقی آپ کی 2.5 سال اور 3 سال کی زندگی کے اندر کیا ہوا، اہم 2 چیزیں ہمارے سامنے آنی ہیں۔ نمبر 1 حجۃ الوداع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج مبارک ہے جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، آخری حج کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہے، آپ کا دنیا سے پردہ فرما جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے رحمت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک یہ بھی ہمارے لیے رحمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں ہمارے سامنے نگاہوں میں موجود ہونا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی شکل میں ہمارے لیے رحمت۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما جائیں اور ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں اور عالم دنیا کو چھوڑ کر عالم برزخ میں چلے جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرما جانا یہ بھی ہمارے لیے رحمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی زندگی ہمارے لیے رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالم برزخ قبر مبارک کی زندگی یہ بھی ہمارے لیے رحمت۔ ہر اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت ہے۔ تو ایک اہم گفتگو ہے حجۃ الوداع، حجۃ الوداع، اور دوسری اہم گفتگو ہے وداع مبارک۔ تو ابھی اس موقع پر حجۃ الوداع کو مختصراً ذکر کیا جائے گا۔ جو آیت پڑھی گئی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس آیت کے ذریعے سے امت پر حج کو فرض قرار دیا گیا۔ سن 9 ہجری ہے، سن 8 ہجری میں تو مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے، سن 9 ہجری ہے، سن 9 ہجری آ گیا، اگلے سال مکہ مکرمہ کے اللہ رب العزت نے امت پر حج کو باضابطہ فرض قرار دے دیا، باضابطہ فرض قرار دیا۔ صحابہ کرام نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جب حج فرض ہوا، عقبہ ابن حابس رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ انہوں نے پھر پوچھا اللہ کے نبی کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا
کہ اللہ کے نبی کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں تو تمہارے اوپر ہر سال حج کرنا لازم ہو جاتا اور تم نہ کر پاتے اور گناہ میں مبتلا ہو جاتے۔ اس لیے سنو، ہر سال حج فرض نہیں ہے بلکہ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ پھر فرمایا اے لوگو، جو باتیں میں نے تمہارے لیے بتلائی ہیں ان کو لے لو اور اس کے اوپر عمل کر لو، اور جو باتیں میں تمہارے لیے نہیں بتلائی ہے یا جو باتیں میں نے چھوڑ دی ہیں اس کا چھوڑنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے، تو اس کو تم بھی چھوڑ دو۔ اور سنو، زیادہ سوالات مت کرو، کیونکہ انما ہلک من کان قبلکم بکثرۃ سؤالہم علی انبیائہم، تم سے پہلی امتیں بھی اس وجہ سے ہلاک ہوئی کہ وہ نبیوں سے زیادہ سوالات کیا کرتی تھی، پھر جب اس کا جواب آتا اور اللہ کی جانب سے حکم آتا اور اس پر عمل نہ کرتے، نتیجہ کیا ہوتا؟ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی اور بغاوت کے سبب ہلاک کر دیے جاتے۔ فرمایا اس لیے زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، تو حج کی فرضیت سن 9 ہجری میں ہوئی۔ بعض حضرات نے کہا کہ سن 5 ہجری میں ہوئی، بعض حضرات نے کہا کہ سن 6 ہجری میں ہوئی، بعض حضرات نے کہا کہ سن 9 ہجری میں ہوئی، اور بعض حضرات نے کہا کہ سن 10 ہجری میں ہوئی۔ لیکن راجح قول کے مطابق اگر دیکھا جائے تو حج جو فرض ہوا وہ سن 9 ہجری میں فرض ہوا، راجح قول کے مطابق۔ تمام سیرتنگار، تمام مؤرخین ان سارے اقوال کو نقل کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ راجح قول یہی ہے، زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا، حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا۔ اب اس کے بعد اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ آخرت کے سفر کی تیاری کروانا، اہم امور کی تقدیر کروانا ہے۔ اب جب سن 9 ہجری میں فرض ہوا حج، تو اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں فرمایا، بلکہ اس سال سن 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاجیوں کا امیر، حاجیوں کے قافلے کا امیر بنا کر کے کئی لوگوں کے ساتھ روانہ کیا، وہ گئے اور اس سال کئی اعلانات لوگوں میں کروائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ تم بھی جاؤ اور لوگوں میں یہ اعلان کرو، الا لا یطوفن بعد العام یا بعد هذا العام مشرکون، یا فرمایا لا عریان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی کہہ دو، لوگوں میں اعلان کر دو کہ آج کے بعد، اس سال کے بعد کوئی بھی مشرک کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کر پائے گا، اور کوئی بھی زمانے جاہلیت کے مطابق ننگے کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کر پائے گا۔ لوگ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کا یہ تصور تھا کہ جن کپڑوں میں ہماری زندگی بسر ہوتی ہے، جس میں ہمارا رات و دن گزرتا ہے، جس میں ہم سے گناہ بھی ہوتے ہیں، ان کپڑوں میں ہم اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے گھر کا طواف نہیں کر سکتے، اس لیے بعض لوگ ننگے طواف کیا کرتے تھے۔ یہ تصور تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام امور جاہلیت کو، ان تمام رسوم و رواج کو ختم کروا دیا۔ سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لوگوں کو لے کر روانہ ہوئے، اور اس وقت یہ اعلانات بھی کروا دیے گئے تاکہ ہر قسم کا شرک، ہر قسم کا کفر ہر اعتبار سے مکمل صاف ہو جائے۔ ویسے تو فتح مکہ کے موقع پر صاف کر دیا گیا، تمام بتوں کی جانب اشارہ کر کے جا الحق وزحق الباطل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان عام کر دیا کہ بس توحید غالب آ چکا ہے، شرک کا خاتمہ ہو چکا ہے، اب یہاں کوئی شرک نہیں ہوگا، واضح کیا جا چکا ہے۔ لیکن اور زیادہ واضح کیا گیا، اعلانات کروا دیے گئے، منادہ لگوا دی گئی اور سارے لوگوں میں آوازیں اور اعلانات کروا دیے گئے۔ ایک سال اسی طرح پر ہر اعتبار سے کفر اور شرک سے صفائی کا کام کیا گیا۔ اب ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو امور تعلیم و تربیت کرنے میں اور بہت ساری چیزیں سکھانے کے اندر مشغول ہیں، تو اس طریقے پر ایک سال کا عرصہ گزر گیا۔ پھر جب اگلا سال آیا سن 10 ہجری میں ذی قعدہ کا مہینہ آیا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 ذی قعدہ کو، مطلب حج کے مہینے سے پہلے جو مہینہ ہوتا ہے ذوالقعدہ، ذوالحجہ میں تو حج ہوتا ہے 9 اور 10 تاریخ کو، اس سے پہلے والا مہینہ 25 ذوالقعدہ، اس 25 ذوالقعدہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے صحابہ کرام کو لے کر کے حج کے لیے روانہ ہوئے مدینہ منورہ سے۔ کتنے صحابہ کرام تھے؟ اس میں روایات میں اختلاف ہے۔
کسی نے کہا 90,000، کسی نے کہا 1 لاکھ، کسی نے کہا 1,14,000، کسی نے 1,24,000 کہا۔ روایات مختلف ہیں، لیکن اتنی بات طے ہے کہ ہزاروں کا مجمع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حج کے سفر میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے؟ حج کے فرض ہونے سے پہلے اور ہجرت کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حج کیے۔ ہجرت کرنے سے پہلے جب تک آپ مکہ مکرمہ میں تھے حج پہلے سے ہوتا تھا، لیکن بعد آفتہ اس امت میں حج کی فرضیت اور حج کی فرضیت کی تفصیل اور اس کے سارے تفصیلی احکامات اور جتنی باتیں ہیں وہ سارے سن 9 ہجری نازل ہوئے۔ تو حج کی فرضیت سے پہلے، ہجرت سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حج کیے، لیکن حج فرض ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 1 مرتبہ زندگی میں حج کیا، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری رہا۔ اس حج کو جو آپ نے کیا سن 10 ہجری میں، یہ آپ کا جو حج ہے یہ حجۃ الوداع کہلاتا ہے۔ حجۃ الوداع کا مطلب ہوتا ہے آخری حج۔ آخری حج کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلا حج، کیونکہ آخری حج کے مقابلے میں کوئی پہلا حج ہوتا ہے، تو آپ کا یہ آخری حج، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس پہلے بھی آپ نے حج کیا، فرض حج کیا، نہیں، اس کو حجۃ الوداع اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ اس حج کے بعد آنے والے کچھ دنوں میں، آنے والے کچھ مہینوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، دنیا سے تشریف لے گئے، اس لیے اس کو وداع کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایسی بلیغ، ایسی قیمتی، ایسی بہترین نصیحتیں کی ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں جب ہم سن رہے تھے تو ہمیں لگ رہا تھا کأنہا موعظۃ مودع، ایسے لگتا تھا جیسا کہ کوئی دنیا سے جانے والا شخص کسی کو نصیحت کر رہا ہو، آخری باتیں اور آخری پیغام دے رہا ہو، تو اس بنا پر اسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں، جبکہ آپ کی عمر مبارک تقریباً 63 سال کی ہو چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 ذوالقعدہ کو حج کے ارادے سے مدینہ منورہ سے روانہ ہوتے ہیں، کئی ہزار صحابہ کرام کو لے کر کے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں لوگوں کو ایک کلمہ سکھایا کہ جب ہم حج کو جائیں تو ہمیں اس کلمے کا اہتمام کرنا ہے، تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ یہ سارے کلمات پڑھائے گئے، جس کا مطلب صاف یہ ہے کہ اس کلمات کے ذریعے سے بھی واضح کیا گیا کہ اب شرک کا کوئی شائبہ بھی باقی نہیں رہ پائے گا، شرک مکمل ختم ہو چکا ہے، تمام تعریفیں صرف اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ اگر ہم کعبۃ اللہ حج کر رہے ہیں تو وہ بھی اللہ رب العزت کے حکم کی بنا پر، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کعبۃ اللہ کو تعمیر کر کے لوگوں کو حج کے لیے آواز لگائی، تو اب جو کوئی بھی حج کو جاتا ہے اللہ کے حکم کی تعمیر کرنے کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کا جواب دینے کے لیے کہتا ہوا جاتا ہے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں آپ کے نبی ابراہیم علیہ السلام، آپ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی آواز لگانے پر، اے اللہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک، اے اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، ان الحمد والنعمت لک والملک، اے اللہ تمام تعریفیں صرف آپ کے لیے، تمام انعامات صرف آپ کی جانب سے ہے، تمام احسان اگر کسی کا مانا جائے گا تو صرف آپ کا مانا جائے گا، اگر قدر کسی کی جائے گی تو صرف آپ کی جائے گی، والملک تمام سلطنتیں، تمام بادشاہت، تمام حکومتیں اے اللہ صرف آپ کے لیے ہے، لا شریک لک، اے اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ گویا کہ قل هو اللہ احد میں جو پیغام دیا گیا وہ اس ایک تلبیہ کے اندر واضح کر دیا گیا، گویا کہ آیت الکرسی میں جو باتیں بتلائی گئیں وہ اس ایک کلمہ تلبیہ کے اندر واضح کر دیا گیا، گویا کہ سورہ حشر کی آخری آیات واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ میں اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے حوالے سے جو باتیں بتلائی گئیں وہ اس ایک کلمہ تلبیہ کے اندر واضح کر دیا گیا،
گویا کہ جو صفات اللہ رب العزت کی اسماء حسنہ اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں بتلائی گئی، وہ ساری کی ساری ایک کلمہ تلبیہ کے اندر واضح کر دی گئی کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ واضح کر دیا کہ اے اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں، ہم آپ کی مخلوق ہیں، ہم عاجز ہیں۔ اے اللہ آپ کا حکم ہوتا ہے جیتے ہیں، آپ کا حکم ہوتا ہے مرتے ہیں۔ اے اللہ آپ ہی کی عبادت کی جانی چاہیے، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ کا کوئی شریک اور ہمسر نہیں ہے۔ بڑا بہترین کلمہ ہے جو حج کے موقع پر پڑھا جاتا ہے اور اعلان عام کر دیا جاتا ہے کہ کائنات کے خالق حقیقی اللہ رب العزت ہی دراصل عبادت کے قابل ہیں۔ اس طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں کے مجمع کو لے کر کے یہ تلبیہ پڑھتے روانہ ہوئے اور حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے۔ اب اس دوران نکلے 25 ذوالقعدہ کو، اب سفر مسلسل جاری رہا۔ تفصیلی واقعہ حجۃ الوداع کا پورا تو بیان کیا جا سکتا ہے، بس ضروری باتیں۔ سب سے اہم چیز ہے کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو نصیحتیں کی ہیں اور آپ نے امت کو اس حج کے دوران میں جو خطبے دیے ہیں، جو پیغام دیے ہیں، جو وعظ کیے ہیں، وہ کیا ہے؟ ان باتوں میں کیا کیا چیزیں صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلائی ہے؟ بڑی بہترین، بڑی قیمتی باتیں ہیں۔ آپ نے کئی موقعوں پر اس سفر میں خطبہ دیا جس کا کل ملا کر کے خلاصہ یہ ہے، خاص طور سے عرفہ کے دن یعنی 9 ذوالحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا، جسے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، جو بڑا تفصیلی خطبہ ہے، جس میں بہترین اور قیمتی باتیں بتلائی گئی ہیں، جس میں احکام سکھلائے گئے ہیں، جس میں توحید کو بتلایا گیا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو بتلایا گیا ہے، جس میں معاشرت کو بتلایا گیا ہے، جس میں شوہر اور بیوی کو زندگی کیسا گزارنا چاہیے وہ ساری باتیں بتلائی گئی ہیں، جس میں لوگوں کو ایک دوسرے کے حقوق کیسے ادا کرنا چاہیے ان ساری باتوں کو بتلایا گیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے اس خطبے کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں فرمایا، اے لوگوں جو میں کہتا ہوں غور سے سنو، غالباً آئندہ سال تم سے ملنا نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما دیا، ابھی سے آپ نے اشارہ فرما دیا اور کہا کہ اے لوگوں جو میں کہتا ہوں غور سے سنو، غالباً آئندہ سال تم سے ملنا نہ ہوگا۔ صحابہ اسی کو فرماتے ہیں کہ نبی نے ایسی بہترین اور قیمتی باتیں بتلائی ہیں اور ایسا فصیح و بلیغ خطبہ دیا ہے، ایسے لگتا تھا کأنہا بعض مودعین، فرمایا گویا کہ وہ کسی رخصت ہونے والے کی نصیحتیں ہیں۔ آپ نے موعظۃ مودعین ایسی باتیں ارشاد فرمائی۔ آپ نے وعدہ فرمایا کہ اے لوگوں غور سے سنو، کیا سنو؟ فرمایا اے لوگوں تمہاری جانیں، تمہاری آبرو، تمہارا مال آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہے۔ اللہ اکبر، یہ چیزیں آپ نے اپنی زندگی میں سکھلائی، اپنی حیات میں سکھلائی اور ابھی آپ حیات ہے جاتے جاتے لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں، آخری باتیں لوگوں کو پھر سے بتلا رہے ہیں۔ اذا تکرر فی القلب، بعض باتیں وہ ہوتی ہیں جو جتنا کہا جائے اتنا ہی مؤثر ہوتی ہیں، بار بار بتلائی جائے اتنی ہی فائدہ مند ہوتی ہیں۔ خاص طور سے اگر یوں کہہ کر بتلائی جائے کہ یہ میری آخری باتیں ہیں، شاید کہ آئندہ میں تم سے نہ مل پاؤں، تو کان بڑی توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سننے لگیں گے۔ فرمایا اے لوگوں سنو کہ تمہاری جانیں، تمہاری آبرو، تمہارے مال ایک دوسرے پر حرام ہے، جیسا کہ یہ دن حرام ہے، جیسا کہ یہ مہینہ حرام ہے، جیسا کہ یہ شہر حرام ہے۔ مطلب حرام ہے کہ کئی معنی آتے ہیں۔ ایک حرام کے معنی آتے ہیں احترام کے معنی آتے ہیں، تمہاری جانوں کا احترام ایک دوسرے پر لازم، تمہارے مال کا احترام ایک دوسرے پر لازم، تمہاری عزتوں اور آبروؤں کا احترام ایک دوسرے پر لازم۔ جیسا کہ یہ دن احترام والا ہے اور جیسا کہ یہ مہینہ احترام والا ہے ذوالحجہ، اور جیسا کہ یہ شہر مکہ مکرمہ احترام والا ہے۔ اور دوسرے معنی آتے ہیں حرام کے حق، جسے ہم حرام کہتے ہیں، مطلب تمہاری جانیں ایک دوسرے پر حرام ہے، کوئی کسی کو ناحق قتل نہ کرے، تمہارے مال ایک دوسرے پر حرام ہے، کوئی کسی کا مال ناجائز طور پر چوری کے ذریعے سے، غصب کے طور پر یا حق دبانے کے طور پر یا خیانت کے طور پر نہ لے۔
تمہاری آبروئیں ایک دوسرے پر حرام ہیں، یعنی کوئی کسی کی چوری نہ کرے، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کوئی کسی پر الزام نہ لگائے، کوئی کسی پر بہتان نہ لگائے۔ اللہ اکبر۔ اوتیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دیے گئے ہیں۔ بات بظاہر مختصر تھی، لیکن اگر اس کے پیغام کو پھیلایا جائے تو ایک کلمے سے اتنی باتیں، اتنی نصیحتیں نکلیں گی کہ ہم اندازہ نہیں کر پائیں گے۔ آخر کیوں نہ ہو، کیونکہ جو قرآن آپ پر نازل ہوا وہ قیامت تک کے لیے ہے، کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، کیونکہ آپ کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے، کیونکہ آپ کے الفاظ، آپ کے پیغام، آپ کی نصیحتیں، آپ کے افعال، آپ کے افعال، آپ کی ایک ایک بات قیامت تک کے لیے ہے۔ اسی لیے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، بظاہر 23 سال کے مختصر سے عرصے میں آپ کو قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے حالات کا انتظام کر کے جانا، ان کے لیے احکام بدلا کر کے جانا ہے۔ فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دیے گئے ہیں۔ بات مختصر سی ہوگی لیکن پیغام سب کے لیے ہوگا۔ مختصر الفاظ ہیں لیکن ہر اعتبار سے واضح کر دیا۔ اس ایک نصیحت میں لوگوں کے سارے حقوق بیان کر دیے، ہر کیٹیگری کے اعتبار سے حقوق بیان کر دیے۔ بڑوں کے کیا حقوق بچوں پر، بچوں کے کیا حقوق بڑوں پر، پڑوسی کے کیا حقوق پڑوس پر، دوست کے کیا حقوق دوست پر، اور بیوی کے کیا حقوق شوہر پر، شوہر کے کیا حقوق بیوی پر۔ ہر اعتبار سے جتنی کیٹیگریز امت کے بن سکتے ہیں، چاہے مرد ہو تو بھائی کی حیثیت سے ہو، باپ کی حیثیت سے ہو، شوہر کی حیثیت سے ہو، بیٹے کی حیثیت سے ہو، اور اگر عورت ہے تو چاہے ماں کی حیثیت سے ہو، بیوی کی حیثیت سے ہو، بہن کی حیثیت سے ہو، بیٹی کی حیثیت سے ہو، جتنی حیثیتیں ہیں، فرمایا ہر کوئی یہ سوچ لے کہ تمہاری جانیں ایک دوسرے پر حرام، تمہارے مال ایک دوسرے پر حرام، تمہاری آبرو ایک دوسرے پر حرام۔ واضح کر دیا کہ اس چیز کو سمجھ لو، احترام کرنا ہے اور بغیر کسی خصوص کے، بلا وجہ کے، بغیر کسی بات کے ایک دوسرے کا ساتھ نہیں کیا جائے گا، نہ جان کا نقصان، نہ مال کا نقصان، نہ عزت و آبرو کا نقصان۔ فرمایا اے لوگو، جاہلیت کے تمام امور میرے قدموں کے نیچے پامال ہیں، جاہلیت کے تمام امور، رسوم و رواج کو میں نے روند دیا ہے، ختم کر دیا ہے، اور جاہلیت کے تمام خون معاف ہے، تمام رسوم و رواج کو ختم کر دیا۔ یہ ایک ٹکڑا امت اگر سمجھ جائے تو تمام بدعتوں کے خاتمے کے لیے کافی ہے، تمام رسوم و رواج کے خاتمے کے لیے کافی ہے۔ جو امور حضور کے زمانے میں تھے لیکن زمانے جاہلیت کے تھے، اس کو بھی فرمایا کہ آج وہ تمام رسوم کو میں اپنے قدموں تلے روند دیتا ہوں، اس کو بھی میں ختم کر دیتا ہوں۔ تو جو امور حضور کے زمانے میں تھے ہی نہیں، صحابہ کے زمانے میں تھے ہی نہیں، بعد میں پیدا کیے گئے، بعد میں امت کے اندر لائے گئے، بعد میں دین کے اندر گھڑے گئے، بھلا اس کی اجازت کیسے مل سکتی ہے؟ جو تھے اس کا خاتمہ تو جو ہے ہی نہیں بعد میں لائے جائیں۔ فرمایا اے لوگو یاد رکھو، کلو، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس کسی نے ہمارے اس دین کے اندر ایسی ایسی باتیں پیدا کر دی جو اس دین میں ہے ہی نہیں، فہو رد، تو وہ مردود ہے، تو وہ رد کر دی جائے گی۔ فرمایا کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی بات جو امت میں پیدا کی جائے، دین کے اندر داخل کی جائے، وہ بدعت ہے۔ وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور فرمایا وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جا کر کے چھوڑے گی۔ فرمایا اے لوگوں، تمام جاہلیت کی باتیں قصہ ختم، میں نے اپنے قدموں تلے روند دی ہیں۔ اور فرمایا تمام خون زمانے جاہلیت کے جو ہیں وہ معاف ہیں، تمام خون معاف ہے۔ کسی نے کسی کا قتل کر دیا، وہ بدلہ لینا ہے، اس کو نافذ کرنا ہے۔ اس ایک موقع پر فرمایا کہ اگر زمانے جاہلیت کے کچھ خون باقی ہے کسی پر، تو آج کے دن میں ان تمام کو معاف کرتا ہوں، آئندہ پھر باضابطہ شریعت کے قانون کے مطابق اس کے احکام نافذ کیے جائیں گے۔ اور فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ اکبر، نصیحت تسلیم کی نصیحت ہے۔ کہتے ہیں کہنے والوں نے کہا امیر القوم خادمهم، قوم کا جو امیر ہوتا ہے وہ دراصل ان کا خادم ہوتا ہے، جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ لوگوں کے لیے ایک نمونہ اور آئیڈیل ہوتا ہے، اسوہ ہوتا ہے۔ آپ نے نصیحت کی کہ تمام خون معاف ہے، لیکن خون کو معاف کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ بھائی اس کا خون ہو چکا ہے، اس کے بدلے میں خون کا بدلہ لینا ہے،
اس کو معاف کر دو، ہمارے جذبات کی بات، ہمارے فیلنگس کی بات، ہماری بے عزتی کی بات، ان سب کو کیسے چھوڑ دیا جائے؟ آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے میں ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کا خون جو بنی حذیل پر ہے معاف کرتا ہوں، جو لینا ہے لیکن میں معاف کرتا ہوں۔ ہمارے خاندان، ہمارے قبیلے کے ایک شخص کا خون جو بنی حذیل سے ہمیں بدلہ لینا ہے، میں معاف کرتا ہوں۔ آپ نے خود عملی طور پہ آگے بڑھ کر اقدام کر کے لوگوں کو نصیحت فرمائی اور فرمایا اے لوگوں، سود کے بارے میں سنو، جاہلیت کے تمام سود ختم، تمام سود باطل اور قصہ ختم ہے، تمہارے لیے صرف تمہارا مال ہے، ایکسٹرا مال جو تمہیں دیا جا رہا ہے وہ سب کا سب ختم کر دیا گیا اور رہا۔ اب اس کے اوپر بھی عملی طور پہ آگے بڑھ کے فرماتے ہیں سب سے پہلے میں عباس بن عبد المطلب کا سود جو لوگوں سے لینا ہے اور حاصل کرنا ہے اسے معاف کرتا ہوں، جو راس المال ہے بس وہی حلال ہوگا۔ پھر بعد میں تفصیلی احکام سود کے تعلق جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چند دنوں چند مہینوں کے بعد تشریف لے جانے والے ہیں، پردہ پڑھانے والے ہیں، وصال مبارک ہونے والا ہے۔ صحابہ اس کو آخری نصیحت سمجھ کر کے روتے ہیں اور بڑے بہترین توجہ کے ساتھ سنتے ہیں اور اپنے دل سے، دماغ سے، اپنے عمل سے اس کو اپنی زندگی سے باندھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آج جب کہ قرآن پورا نازل ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تفصیلات ہمارے سامنے ہیں، آخری پیغام ہمارے سامنے ہے۔ ایسے نہیں کہ ہم نے یہ آگے ایک مرتبہ سنا یا اب سن رہے ہیں، بارہا سنا ہوگا کہ نبی نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور فرمایا کہ جو تمہارا پیسہ ہے بس وہ تمہارا پیسہ ہے، اس کے علاوہ ایکسٹرا پیسہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ لیکن امت آج سود کے راستے پیدا کرنے کی طرف میں امڑ رہی ہے۔ آئے دن لوگ سود کا پیسہ کیسے حاصل کیا جائے، کاروبار کرنا ہے وہاں سود لیں گے، کسی سے پیسہ لیا کہ بھائی کاروبار میں آپ کا پیسہ لگائیں گے، اب دینے والا دیتا ہے کہ لو نقدے کے طور پہ دیتا ہوں، اس کے بعد جو ایکسٹرا مال ہے تم مجھے مہینہ 5,000 10,000 کر کے دے دینا۔ قرضہ دے کر کے پیسے لینا حرام ہے، جائز نہیں ہے، سود کے اندر شامل ہوتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ اسی نیت سے بینک میں پیسے جمع کرواتے ہیں کہ جو ایکسٹرا پیسہ ملے گا سود وہ ہم حاصل کر لیں گے۔ کوئی کسی کو قرضہ دیتا ہے کہ جب تم پیسے واپس کرو تو اس وقت میں ہمیں اتنے پیسے زیادہ واپس کرنا۔ اب اگر کوئی کسی کا مکان رہن لے کر کے اس کو پیسے دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جب تم واپس کرو تو اتنے پیسے زیادہ کر کے واپس کرنا، اللہ اکبر، سود کو نبی نے ہر اعتبار سے حرام فرمایا اور امت سود کو جائز کرنے کے راستے پیدا کر رہی ہے۔ آخری نصیحت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور فرمایا کہ اے لوگوں، تم میں سے شوہر بیویوں کے حقوق ادا کریں اور بیویاں شوہروں کے حقوق ادا کریں، اس کو تفصیل سے بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد آپ نے نصیحت کی کہ اے لوگوں، میں تم میں بہترین چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک اس کو تھامو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ نمبر 1 اللہ کی کتاب، نمبر 2 رسول کی سنت، یعنی کہ میرا طریقہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامو، سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے تھامو، انہی دونوں کے اندر عافیت، نجات اور گمراہی سے حفاظت ہے۔ اگر چھوڑو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے؟ صحابہ کی سنت سے پتہ چلے گی۔ صحابہ کا کیا طریقہ تھا؟ ائمہ دین کی تشریحات سے پتہ چلے گی۔ ائمہ دین نے کیا تشریحات کی ہیں وہ ان کے بعد والوں کی ایکسپلینیشن اور ان کی تشریحات کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلے گی۔ الغرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کا طریقہ مبارک اور کتاب اللہ، یہ کامیابی کا واحد راستہ ہے۔ پھر فرمایا اے لوگوں، قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں سوال ہوگا اور پوچھا جائے گا کیا میں نے پہنچا دیا، کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ صحابہ کرام قربان جائیں، صحابہ کرام کی شخصیات پر اعلان عام کر دیا اور واضح کر دیا، فوراً بول اٹھے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہاں ہم اب بھی گواہی دیتے ہیں، ہم تب بھی گواہی دیں گے کہ آپ نے ہم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا، امانتوں کا حق ادا کر دیا اور امت کی آپ نے پوری خیر خواہی کر دی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنی شہادت کی انگلی، تسبیح کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا اللہم اشہد
اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ آپ گواہ رہنا، اے اللہ آپ گواہ رہنا، اے اللہ آپ گواہ رہنا۔ ضرورت نہیں تھی گواہ بنانے کی، اللہ کے نبی نے پیغام پہنچا دیا۔ اللہ کے نبی جانتے ہیں، اللہ جانتے ہیں، سب کے اعمال نامے میں لکھا ہوا ہے، ہر چیز واضح ہے، لیکن حجت کے تمام کرنے کے لیے کہ کوئی الزام لگانے والا الزام لگا پائے اور کوئی کہنے والا یہ نہ کہہ پائے کہ احادیث ادھوری رہ چکی ہیں، دین ادھورا اور نامکمل رہ چکا ہے، فرمایا نا اے اللہ آپ گواہ رہیے گا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہوئے، 9 تاریخ عرفہ کا دن ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی، ظہر اور عصر کی دونوں نمازوں کو ایک ساتھ ملا کر کے پڑھا گیا۔ یہ حج میں 9 تاریخ کو ظہر اور عصر کی نماز ملا کر دی جاتی ہے۔ عصر کی نماز کو ظہر کے وقت میں پڑھا جاتا ہے، وقت سے پہلے، پھر اس کے بعد 2 نمازیں اور ملا کر پڑھی جاتی ہیں مینا میں، کہ مغرب کی نماز کو مزدلفہ میں مغرب کی نماز کو عشاء کی نماز کے ساتھ ملا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ یہ دونوں نمازیں اسلام میں بس یہی ایک تصور ہے جہاں 2 نمازوں کو ملا کر پڑھا جائے گا۔ اس کے علاوہ بعض لوگ ارے ہمیں یہ کام ہے عصر میں، چلو عصر کو ظہر میں پڑھ لو، ارے تھوڑی بارش ہو رہی عصر کو ظہر میں پڑھ لو، 2 نمازوں کو ملا کے پڑھ لیا اور رہ گئے نہ، بس یہی ایک دن ہے جب کہ 2 نمازوں کو جان بوجھ کر کے ملا کے پڑھا جائے گا۔ اس کے علاوہ کبھی بھی ملا کر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں مجبوری میں سے نماز چھوٹ گئی تو ایک نماز کو اس کی قضا میں اور دوسری نماز کو اس کی ادا میں پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھنے میں یوں لگے گا کہ 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ 2 نمازیں ایک ساتھ نہیں ہیں، ایک وقت کے باہر قضا ہے اور دوسری وقت کے اندر ادا ہے۔ ایسے اس کو بعض لوگوں نے سمجھا کہ بھئی ملا کر پڑھنا جائز ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضور نے سفر کے موقع پر 2 نمازیں ملا کر کے پڑھی ہیں، تو اس سے بعض لوگ سمجھتے ہیں سفر میں ملا کر پڑھ سکتے ہیں، حالانکہ ویسے نہیں تھا۔ ایک نماز کو آپ نے اس کے آخری وقت میں پڑھا اور دوسرے نماز کو اس کے آپ نے شروع کے وقت میں پڑھا۔ دیکھنے میں وہ دونوں ملی ہوئی ہیں، لیکن وقت کے اعتبار سے پہلی بھی اپنے وقت میں ہے اور دوسری بھی اپنے وقت میں ہے۔ اس لیے 2 نمازوں کو ملا کر کے پڑھنا، صرف 9 تاریخ کو عرفہ کے دن عصر کی نماز کو ظہر میں ملایا جائے گا اور مغرب کی نماز کو عشاء میں ملایا جائے گا۔ جب آپ ان سارے امور سے فارغ ہوئے، پھر آپ اللہ کی حمد و ثنا میں لگ گئے، اللہ کی تعریف میں لگ گئے، ذکر و شکر میں لگ گئے، اور آپ نے رکوعات پا کیا، دعاؤں کا اہتمام کیا، استغفار کا اہتمام کیا، بس آیتیں نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے نبی جی آپ کے لیے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمتوں کو ہم نے مکمل کر دیا، اور آج کے بعد محض مذہب اسلام ہی دین ہوگا۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور جو کوئی اسلام کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کر لے تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر 10 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے 63 جانور، آپ کی عمر مبارک کے حساب سے 63 جانور آپ نے اپنے دست مبارک سے ذبح کیے، اور پھر 37 حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کے حکم سے آپ کی جانب سے ذبح کیے۔ تقریباً 100 جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں ذبح کروائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امور سے فارغ ہونے کے بعد اور اپنا سر بال منڈوانے کے بعد صحابہ کرام میں اپنے بال تقسیم کروائے، تاکہ صحابہ کرام بطور تبرک کے اس کو اپنے پاس رکھ لیں۔ اور بھی باتیں انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل آگے آئے گی، اگلا جمعہ شاید ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، تو اگلے جمعہ کو باقی باتیں کہ اس کے بعد کیا ہوا سفر کے دوران، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک کیسے ہوا۔ بس سمجھ لیجئے کہ وہ وقت قریب آ گیا تھا جب کہ کہنے والے نے یوں کہا، چمن کے تخت پر ایک دم شہر گل کا تجمل تھا، چمن کے تخت پر ایک دم شہر گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج کی ایک شور تھا، جب آئے دل خزاں کے کچھ نہ تھا جو خار گلشن کے، جب آئے دل خزاں کے کچھ نہ تھا جو خار گلشن کے، بتاتا باغ بار و رو جہاں تھا، وہ وقت المیہ کا تقریب کا آنے والا تھا، کیا ہوا، کیسے آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، کیا حالات پیش آئے، انشاءاللہ اگلے جمعہ کو بتلائے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ساری باتیں جو دین کی اور آپ کی سیرت کی سامنے آ رہی ہیں اس سے نصیحت دینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہمارے لیے ہر اعتبار سے نمونہ ہے اس کو آئیڈیل بنا کر اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے اور سدھارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔